السلام علیکم۔ پیر و مرشد کے قتل کا یہ کیس کوئی عجیب و غریب کہانی تو نہیں، لیکن جس طریقے سے یہ کہانی بیان کی گئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اب تک آپ تھانے داروں کی سنائی ہوئی تفتیشی کہانیاں پڑھتے رہے ہیں۔ اس کیس میں متعلقہ تھانے دار کی تفتیش بالکل مختصر ہے۔ اصل تفتیش سیشن کورٹ میں جا کر ہوئی۔ ایک وکیل کی جرح بحث اور دلائل تھے جنہوں نے استغاثہ کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی۔ یہ کیس میرے سامنے اس طرح آیا کہ میں نے LLB میں داخلہ لیا تو ایک پرانے اسٹوڈنٹ عبد القدیر کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ LLB کا امتحان دینے والا تھا۔ ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا ہو گیا۔ عبد القدیر کے والد صاحب مشرقی پنجاب کے ایک شہر میں اونچے درجے کے وکیل تھے۔ 1947 میں پاکستان آ گئے اور کراچی میں پریکٹس شروع کر دی۔ 3 سال بعد بڑھاپے اور بیماری نے پریکٹس چھڑا دی۔ عبد القدیر کے بڑے بھائی اس پیشے میں والد کی جگہ انہی جیسی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اب عبد القدیر بھی ضلع کچہری میں پہنچ چکا ہے۔ جن حضرات کو عدالتوں سے پالا پڑا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ وکیل اپنے زیر سماعت مقدمے کی تمام گواہیوں اور دیگر کارروائیوں کی نقلیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ان سے وہ اپنے دلائل اور بحث وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ آخر میں وکیل کے پاس کیس کی مکمل فائل تیار ہو جاتی ہے۔ عبد القدیر کے والد صاحب نے اپنے بعض نہایت اہم کیسوں کی فائلیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ان کے دونوں بیٹوں کے کام آ رہی ہیں۔ یہ کیس انہی فائلوں میں سے لیا گیا ہے اور عبد القدیر کے والد صاحب نے اس کیس میں جو کردار ادا کیا ہے وہ اس نے بتایا ہے۔ واردات یوں ہوئی کہ تشکیل پاکستان سے پہلے مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک مشہور گدی کا پیر جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی قتل ہو گیا۔ اس کے باپ کو مرے 3 سال ہو گئے تھے۔ مقتول اپنے باپ کی گدی پر بیٹھا تھا۔ مقتول کے دادا کے متعلق مشہور تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتا تھا، اور باپ نے ان کرامات میں شہرت حاصل کی کہ سیلاب کو روک دیتا اور بے اولاد کو اولاد دیتا تھا۔ یہ نیا پیر جو قتل ہو گیا تھا، اولاد دینے اور ہر مراد پوری کرنے اور چوری ڈاکے قتل وغیرہ میں کوئی پکڑا جائے تو بری کرانے میں شہرت رکھتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ ملزم اس کا تعویذ باندھ کر عدالت میں جائے تو جج کا دماغ الٹا چلنے لگتا ہے، سزا پھانسی کی دینی ہو تو لکھ دیتا ہے بری۔ عبد القدیر کے والد صاحب بتاتے ہیں کہ گدی اور اس کا نیا پیر جو قتل ہو گیا تھا عورتوں میں زیادہ مقبول تھا۔ ایک صبح اس کی لاش گاؤں کے قریب ایک کھڈ میں پائی گئی۔ استغاثہ کے کہنے کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈال کر مارا گیا تھا۔ رسی لاش کے ساتھ پڑی ملی تھی۔ پولیس نے شک کی بنا پر گاؤں کے ایک مزارے کو پکڑا اور پولیس کے بیان کے مطابق اس مزارے نے اقبال جرم کر لیا۔ اس کا اقبالی بیان ایک ہندو مجسٹریٹ سے زیر دفعہ 164 قلم بند کرایا گیا۔ ملزم کو جوڈیشنل حوالات میں بھیج دیا گیا۔ وہ علاقہ آبادی کے لحاظ سے سکھوں کی اکثریت کا تھا۔ تجارت، عدالتوں اور پولیس پر ہندوؤں کا اثر و رسوخ تھا اور مسلمان اقلیت میں ہونے کی وجہ سے کمزور پوزیشن میں تھے۔ اتفاق سے جس گاؤں کا یہ کیس تھا وہاں 80% آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اس کے قریب 2-3 گاؤں بھی مسلمانوں کی اکثریت کے تھے۔ شاہ مسلمان جاگیردار اور زمیندار بھی تھے جو انگریزوں کی دی ہوئی جاگیریں اور زمینیں تھیں۔ متعلقہ گاؤں کا نمبردار مسلمان تھا۔ جنگ عظیم دوم ختم ہو گئی تھی اور ملک میں سیاسی بیداری پیدا ہو گئی تھی۔ ہندو تو سیاسی طور پر پہلے ہی بیدار ہو چکے تھے کیونکہ انہیں مہاتما گاندھی جیسے مکار اور پنڈت جواہر لال نہرو جیسے قابل لیڈر مل گئے تھے۔ مسلمان سیاست میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جنگ عظیم کے آخر میں قائد اعظم کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ میدان میں اتری تو مسلمانوں نے بھی سیاست میں سر اٹھایا۔ وقوع کے گاؤں کا تھانہ قریبی قصبے میں تھا۔ وہاں مسلم لیگ کی باقاعدہ تشکیل ہو چکی تھی۔ اس کے مقامی صدر ایک صاحب عبداللہ غازی تھے، بہت جوشیلے اور مومن۔ کسی ذریعے سے عبداللہ غازی کو پتہ چلا کہ پیر کے قتل میں جس غریب مزارے کو گرفتار کیا گیا ہے اس نے اقبال جرم کر لیا ہے، اور اقبال جرم سے تشدد اور ایذا رسانی سے نہیں کرایا گیا بلکہ مزاری کی جوان بیٹی کو تھانے بلا کر اپنے ملزم یا مشتبہ باپ کے سامنے ننگا کھڑا کر دیا گیا اور کمرے میں 2 کانسٹیبلوں کو بھی ننگا کھڑا کیا گیا۔ پھر مزارے سے کہا گیا کہ اقبال جرم کر لے ورنہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مزارے نے اقبال جرم کر لیا اور یہی بیان جو تھانے دار نے خود لکھا تھا ایک ہندو مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کے اس پر مزارے کا انگوٹھا لگوا لیا گیا۔ مسلم لیگ کے مقامی صدر عبداللہ غازی نے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کو ساتھ لیا اور مزارے کے گاؤں میں گیا۔ مزارے کی بیٹی، بیوی اور کچھ اور لوگوں سے ملا۔ جب یہ سب گاؤں سے واپس آئے
تو ان کے ساتھ اتنے آدمی تھے کہ جلوس کی صورت بن گئی۔ دوسرے دن عبداللہ غازی ایک وفد لے کر پولیس کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں گیا اور ڈی ایس پی سے ملاقات کی۔ وہ انگریز تھا۔ ڈی ایس پی نے مسلمانوں کو ٹھنڈا کیا اور تحقیقات کا وعدہ کیا۔ ملزم جس سے اقبال جرم کرا لیا گیا تھا اتنا غریب آدمی تھا کہ معمولی سا وکیل کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا اور اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اس وقت عبدالقدیر کے والد اشفاق علی کی وکالت عروج پر تھی اور وہ ضلع میں مسلم لیگ کے عہدیدار بھی تھے۔ سیاست میں سرگرم رہتے تھے اور نظریہ پاکستان کے شدائی تھے۔ عبداللہ غازی وفد کے ساتھ انہیں ملے اور پورا کیس سنا کر ان سے درخواست کی کہ وہ اس مزارے کے صفائی کے وکیل ہو جائیں، لیکن فی سبیل اللہ اگر انہیں فیس ملتی یا عدالتی اخراجات کی ضرورت ہو تو قصبے کے مسلمان ادا کریں گے۔ اشفاق علی نے خندہ پیشانی سے کیس بلا اجرت لے لیا اور یہ بھی کہا کہ وہ عدالتی اخراجات اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ اشفاق علی ڈسٹرکٹ کورٹ یعنی مجسٹریٹوں کی کورٹوں کے کیس نہیں لیا کرتے تھے۔ ان کی پریکٹس سیشن اور ہائی کورٹ کی تھی۔ انہوں نے یہ کیس قبول کر لیا۔ ان کے دو مددگار وکیل تھے، ایک کلرک اور ایک منشی بھی تھا۔ انہوں نے اسی روز ملزم کی صفائی کے لیے معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ خود ملزم کے گاؤں گئے، اس کی بیوی اور بیٹی سے ملے اور ان سے بہت کچھ پوچھا۔ پھر جیل جا کر مزارے سے بڑی لمبی ملاقات کی اور اس سے ہدایت کی کہ وہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں کوئی بیان نہ دے اور کہے کہ اسے جو کچھ کہنا ہے وہ سیشن کورٹ میں کہے گا، اور جب وہ سیشن کورٹ میں جائے گا تو وہاں جرم قبول کرنے سے انکار کر دے اور اقبال جرم کے متعلق کہے کہ اس نے کوئی اقبال جرم نہیں کیا تھا۔ تھانے دار نے اور مجسٹریٹ نے کورے کاغذ پر اس کا انگوٹھا لگوا لیا تھا۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس بعض وجوہات کی بنا پر 6 ماہ بعد گیا۔ ان دنوں اس وقت کے لوگ بتاتے ہیں کہ مقدمات کی سماعت شروع ہونے میں وقت نہیں لگا کرتا تھا، لیکن یہ کیس رکا رہا۔ اس دوران اشفاق علی نے ادھر ادھر سے بے شمار معلومات حاصل کر لی تھیں۔ عام طور پر وکیل اتنی کاوش نہیں کیا کرتے، انہیں سائل جو کچھ بتاتے ہیں وہ اس پر اپنا کیس تیار کرتے ہیں۔ اشفاق علی نے جب استغاثہ کے گواہوں پر جرا کی تو سب حیران رہ گئے کہ وہ اتنی زیادہ معلومات کیسے فراہم کر لائے ہیں۔ جس وقت مجسٹریٹ کی عدالت میں شہادت شروع ہوئی، وہ تھانے دار جس نے تفتیش کی تھی کسی اور تھانے میں جا چکا تھا۔ وہ پنجابی مسلمان تھا۔ وہ گواہی کے لیے اس تھانے میں سے آیا تھا۔ مجسٹریٹ کی عدالت میں اشفاق علی نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو بھیجا تھا کیونکہ وہاں انہوں نے کسی گواہ پر جرا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملزم نے جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کے سیشن کورٹ میں گیا۔ وہاں جب شہادت شروع ہوئی تو اشفاق علی کورٹ میں موجود تھے۔ سیشن جج ایک ہندوستانی عیسائی تھا۔ اب میں آپ کو باقی کہانی گواہوں کی زبانی اور اشفاق علی کی جرح کی صورت میں سناتا ہوں۔ تھانے دار نے تاریخ، دن اور وقت بتا کر بیان دیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ وقوع کے گاؤں کا نمبردار، چوکیدار اور پیر کے 2 خاص مصاحب تھانے میں آئے۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ پیر کی لاش ایک کھڈ میں پڑی ہے۔ جس آدمی نے لاش دے کر انہیں اطلاع دی تھی وہ بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے پیر کے دونوں مصاحبوں کی رپورٹ پر کیس رجسٹر کر لیا اور FIR تیار کی۔ میں موقع واردات پر گیا۔ وہاں پیر صاحب کی لاش اوندھے منہ پڑی تھی۔ تقریباً 1 گز لمبی رسی لاش کے نیچے پڑی تھی۔ گردن پر رسی کے نشان تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسی رسی سے مقتول کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ تھانے دار نے جو کاغذی کارروائی کی اس کی تفصیل بتا کر بیان میں کہا، میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور تفتیش شروع کر دی۔ پیر صاحب کے دونوں مصاحبوں نے اور نمبردار نے بھی اس ملزم پر پختہ شک کا اظہار کیا اور وجہ یہ بتائی کہ پیر صاحب نے اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا جو اس نے دینے سے وعدہ کیا تھا، لیکن مجبوری یہ بتائی کہ اس کے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ پیر صاحب نے اسے 2000 روپیہ نقد دے کر کہا کہ جہیز اور زیور وغیرہ بنا لو۔ اس نے رقم لے کر ٹال مٹول شروع کر دی۔ دونوں مصاحبوں نے بتایا کہ پیر صاحب نے اس کی بدنیتی بھانپ لی اور اسے کہا کہ 2000 روپیہ واپس کر دو۔ ملزم نے رقم واپس کرنے میں ٹال مٹول کی۔ دونوں مصاحب اس کے پاس رقم لینے جاتے تھے اور یہ انہیں دھمکیاں دیتا تھا۔ نمبردار نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی اسے رقم کی واپسی کے لیے کہا تھا، مگر اس نے نمبردار کو بھی ٹال دیا۔ میں اسے شک میں شامل تفتیش کیا۔ میں نے جب اس پر جرا کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا۔ میں اسے مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ اس نے دفعہ 164 کے تحت اپنا اقبالی بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس کے بعد اسے جوڈیشنل حوالات میں بھیج دیا گیا۔ تھانے دار کا بیان طویل تھا۔ میں نے اس کے ضروری اور اہم اقتباس پیش کیے ہیں۔ اشفاق علی نے اس پر جرح شروع کی جو کم و بیش 3 گھنٹوں میں مکمل ہوئی۔
میں اس کے بھی اہم حصے پیش کر رہا ہوں۔ کیا ملزم نے تھانے میں جاتے ہی اقبال جرم کر لیا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ میرا سوال ذرا سمجھ لو، کیا ملزم نے اسی دن یا اسی رات اقبال جرم کر لیا تھا؟ اسی رات، تھانے دار نے جواب دیا۔ اس کا ریمانڈ کتنے دنوں کا لیا گیا تھا؟ 7 دنوں کا 2 دفعہ ریمانڈ لیا گیا تھا۔ مجسٹریٹ کے پاس اس کا اقبالی بیان ریکارڈ کرانے کے لیے کب لے گئے تھے؟ تھانے دار نے جو تاریخ بتائی وہ دوسری بار کے ریمانڈ کا آخری دن تھا۔ اس نے اقبال جرم پہلے روز ہی کر لیا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ اسے 14ویں روز مجسٹریٹ کے پاس کیوں لے گئے؟ دوسرے ہی دن کیوں نہ لے گئے؟ شہادت اکٹھی کرنی تھی، تھانے دار نے جواب دیا۔ برآمدگی کرنی تھی؟ برآمدگی کیسی؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ تمہارے بیان کے مطابق مقتول کا گلا رسی سے گھونٹا گیا تھا اور یہ رسی تمہیں وہیں پڑی مل گئی تھی۔ کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا باعث کچھ اور لکھا گیا تھا جس کے مطابق کسی اور آلۂ قتل کی تلاش تھی؟ نہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آلۂ قتل رسی ہی لکھا گیا تھا۔ پھر اور کیا چیز برآمد کرنا تھا؟ ملزم سے وہ رقم برآمد کرنا تھی جو اس نے مقتول سے لی تھی۔ رقم برآمد ہوئی؟ 607 روپے برآمد ہوئے تھے، تھانے دار نے جواب دیا۔ اس رقم کے ساتھ تمہارا تعلق تھا یا نہیں؟ اسے ابھی رہنے دو، اشفاق علی نے کہا۔ عدالت کو یہ بتاؤ کہ تم نے مجسٹریٹ کے پاس اس کا اقبالی بیان ریمانڈ کے آخری دن کیوں کرایا؟ تھانے دار کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا، ہر سوال کا جواب بے معنی سا دیتا رہا۔ اس موقع پر سیشن جج نے اسے کہا، اگر تمہیں ان کے سوال سمجھ نہیں آ رہے تو ان سے پھر پوچھو، یہ کچھ پوچھ رہے ہیں وہ تم نے ابھی تک نہیں بتایا۔ میں تم پر سیدھا سوال کرتا ہوں، اشفاق علی نے کہا۔ ملزم اقبال جرم سے انکار کر رہا تھا کیونکہ جرم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تم اسے زد و کوب کرتے رہے اور اسے اذیتیں دیتے رہے۔ یہ غلط ہے، تھانے دار نے کہا۔ زد و کوب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ میری جرح کو ہی برداشت نہیں کر سکا اور فوراً اقبال جرم کر لیا۔ پھر اس کی بیٹی کو تھانے بلا کر اور اس کے تمام کپڑے اتار کر اس کے سامنے کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک جھوٹا الزام ہے جو مسلم لیگ والوں نے مجھ پر عائد کیا تھا، تھانے دار نے کہا۔ میں نے ملزم کی بیٹی کو تھانے بلایا تھا، نہ اس کے کپڑے اتارے تھے۔ مسلم لیگ والوں کو تمہارے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ میرے تھانے کے علاقے کے مسلمان زمیندار اور ان کی برادریاں یونینسٹ پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ مسلم لیگ والوں کو شک تھا کہ میں یونینسٹ پارٹی کی مدد کرتا اور مسلم لیگ کو دھمکاتا رہتا ہوں، چنانچہ انہوں نے مجھ پر یہ الزام عائد کر دیا۔ تھانے دار نے سیاسی پارٹیوں کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ سیشن جج عیسائی تھا۔ یونینسٹ پارٹی انگریزوں کی بنائی ہوئی تھی جس میں ہندو، سکھ اور مسلمان جاگیرداروں اور حکومت کے حامی زمینداروں کو شامل کیا گیا تھا۔ چونکہ اس پارٹی کی پشت پناہی حکومت کر رہی تھی اس لیے اس میں عیسائی بھی شامل تھے۔ تھانے دار نے عیسائی سیشن جج کو متاثر کرنے کے لیے یہ جواب دیا تھا۔ کیا تحقیقات ہوئی تھیں؟ محکمانہ تحقیقات ہوئی تھیں، تھانے دار نے کہا۔ کچھ لوگوں نے میرے خلاف گواہیاں دی تھیں لیکن میرے خلاف الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اشفاق علی نے کورٹ سے استدعا کی کہ وہ درخواست دینا چاہتے ہیں کہ اس تھانے دار کے خلاف جو انکوائری ہوئی تھی اس کی فائل کورٹ میں منگوائی جائے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اقبال جرم صرف جسمانی ایذا رسانی سے حاصل نہیں کیا گیا بلکہ ملزم کو اس قسم کا جذباتی اور روحانی صدمہ دیا گیا ہے کہ اس کی کنواری اور نوجوان بیٹی کو تھانے میں اس کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کیا گیا اور اس کے ساتھ 2 برہنہ کانسٹیبل کھڑے کیے گئے۔ اس قدر ذلت آمیز ماحول پیدا کر کے ملزم کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس تھانے دار کی مرضی کا اقبالی بیان دے دے۔ پبلک پروسیکیوٹر، سرکاری وکیل جو ہندو تھا، اس نے مخالفت میں کہا کہ گواہ کے خلاف کسی عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں چلا، نہ اسے کسی عدالت نے اس جرم میں سزا دی ہے۔ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی تھی جو عدالت میں نہیں منگوائی جا سکتی۔ گواہ کے بیان کے مطابق اس کا پس منظر سیاسی ہے، قتل کا یہ کیس غیر سیاسی ہے۔ سیشن جج نے کہا، پبلک پروسیکیوٹر کا موقف بہت کمزور ہے، اس لیے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے گواہ کے خلاف جو تحقیقات اور کارروائی ہوئی تھی وہ کورٹ میں آنی چاہیے۔ اس کا تعلق ملزم کے اقبال جرم کے ساتھ ہے۔ اشفاق علی نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ وہ درخواست لکھے۔ انہوں نے تھانے دار پر جرح جاری رکھی۔ ملزم کا مکان کیسا ہے؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ تم نے تلاشی لی تھی؟ گھر کا سامان وغیرہ کیسا ہے؟ کچا کوٹھا ہے، تھانے دار نے جواب دیا۔ ایک ہی کمرہ ہے، صحن نہیں،
اندر 3 چارپائیاں ہیں، سامان مٹی کے چند ایک برتن ہیں، شانی یہ گھر ایک بہت ہی غریب آدمی کا ہے۔ اشفاق علی نے کہا۔ بہت غریب، تھانے دار نے کہا۔ اتنا غریب کہ اس نے بیٹی کا جہیز بنانے کے لیے پیر صاحب سے رقم لی تھی۔ ملزم کا کوئی جوان بیٹا یا بھائی ہے؟ نہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ میں نے معلوم کیا تھا، یہ خود ہی ہے، اس کی بیوی اور ایک بیٹی ہے۔ اس موقع پر سرکاری وکیل بول پڑا۔ اس نے جج سے کہا، فاضل ایڈوکیٹ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملزم بہت غریب اور نادار ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور بھائی بھی نہیں، اس لیے پیر کی حیثیت کے آدمی کو پہلے دھمکیاں دینے پھر قتل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں عدالت کی توجہ اس طرف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فاضل ایڈوکیٹ محترم اشفاق علی ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور بہت مہنگے، کوئی غریب آدمی ان کی خدمات حاصل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ملزم اگر غریب ہی ہے تو اسے کسی مالدار پارٹی سے مدد حاصل ہے۔ یہ ایک بے موقع اور بے محل دلیل تھی جو سرکاری وکیل نے دی۔ جج نے کہا، یہ بحث اور دلائل کا نقطہ ہے جو آپ آخر میں پیش کر سکتے ہیں، اس کا یہ موقع نہیں۔ میں فاضل پبلک پروسیکیوٹر کا یہ نقطہ چین ختم کر دیتا ہوں۔ اشفاق علی نے کہا، میں ملزم سے فیس نہیں لے رہا، دیگر اخراجات بھی اپنی جیب سے کر رہا ہوں۔ میرے پاس ایک وفد یہ درخواست لے کر آیا تھا کہ غریب اور نادار آدمی کو بڑے ہی ذلیل طریقے سے مجبور کر کے اسے اقبال جرم پر انگوٹھا لگوا لیا گیا ہے، اور یہ غریب آدمی ایسا وکیل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا جو اسے بے گناہ ثابت کر سکے۔ یہی وفد ڈی ایس پی کے پاس بھی گیا تھا۔ میں نے یہ کیس انسانی ہمدردی کی خاطر لیا ہے تاکہ ایک نادار آدمی انصاف سے محروم نہ رہے۔ اشفاق علی نے تھانے دار سے پوچھا، تم نے مقتول کے 2 خاص مصائبوں کی رپورٹ پر کیس لیا تھا، کیا تم نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ مقتول کے کسی قریبی رشتہ دار کو بلا لیتے؟ کیا یہ 2 آدمی تمہارے لیے زیادہ قابل اعتماد تھے؟ چونکہ نمبردار اور چوکیدار کے علاوہ وہ آدمی بھی ساتھ تھا جس نے لاش دیکھی تھی، اس لیے میں نے ان 2 مصائبوں کو قابل اعتماد سمجھا۔ مقتول کے کسی عزیز رشتہ دار کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا تم ان دونوں کو پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں۔ تمہارے تھامنے میں سزا یافتہ اور دیگر ہسٹری شٹر افراد کا جو ریکارڈ ہے، تم نے وہ کبھی دیکھا ہے؟ میں اس سے واقف ہوں، تھانے دار نے جواب دیا۔ کیا ان دونوں مصائبوں کے نام اس ریکارڈ میں نہیں ہیں؟ تھانے دار کے چہرے پر صاف گھبراہٹ ظاہر ہوئی۔ اشفاق علی نے سوال دہرایا تو وہ بھی نہ بولا۔ سیشن جج بول اٹھا، کیا تم نے ان کا سوال سمجھا ہی نہیں؟ جج نے کہا، سوال دوبارہ کراؤ یا جواب دو۔ یہ دونوں آدمی تھانے کے ریکارڈ پر ہیں، تھانے دار نے کہا۔ اشفاق علی نے تفصیل پوچھی تو تھانے دار نے بتایا کہ ان میں سے ایک 2 بار سزا یافتہ ہے اور دوسرا 1 بار۔ دونوں چوری چکاری کرتے رہے ہیں اور دونوں تمہارے مخبر بھی ہیں۔ باقاعدہ مخبر نہیں، بے قاعدہ ہی صحیح، اشفاق علی نے کہا۔ تمہارے لیے مخبری کرتے رہے ہیں؟ جی، تھانے دار نے جواب دیا، کرتے رہے ہیں۔ مقتول کی کتنی بیویاں ہیں؟ مجھے اچھی طرح معلوم نہیں، تھانے دار نے جواب دیا۔ جس پیر کے خاص مصاحب تمہارے مخبر ہیں، اس کے گھر کے متعلق تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی کتنی بیویاں ہیں، اشفاق علی نے کہا۔ چلو مان لیتا ہوں، کورٹ کو یہ بتاؤ کہ تم نے مقتول کے گھر کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ قتل کا باعث گھر کے حالات ہو سکتے تھے، بیویوں کی رقابت ہو سکتی تھی، تم نے کیا سمجھ کر معلوم نہیں کیا کہ پیر کی کتنی بیویاں ہیں؟ سرکاری وکیل نے اس سوال پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوال ریکارڈ میں نہ لایا جائے کیونکہ ملزم کا اقبالی بیان زیر دفعہ 164 موجود ہے جس میں قتل کا باعث بیان کیا گیا ہے۔ ملزم کہہ چکا ہے کہ اس نے کسی مجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم نہیں کیا، اشفاق علی نے کہا، لہٰذا اقبالی بیان شہادت میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کورٹ سے درخواست کروں گا کہ جس مجسٹریٹ نے بیان قلم بند کیا ہے اسے گواہ کے طور پر نہ بلایا جائے۔ سیشن جج نے رولنگ دی کہ مجسٹریٹ کو گواہ کے طور پر ضرور بلایا جائے گا اور صرف اقبالی بیان پر ملزم کو سزا نہیں دی جائے گی، مکمل شہادت دیکھی جائے گی۔ اور پی پی کا اعتراض مسترد کیا جاتا ہے کہ صفائی کا وکیل یہ سوال نہ پوچھے۔ اشفاق علی نے اپنا سوال دہرایا تو تھانے دار نے جواب دیا، چونکہ ملزم نے پہلی رات ہی اقبال جرم کر لیا تھا اس لیے میں نے مقتول کے گھر کے حالات وغیرہ معلوم کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس کے بعد مختلف پیشوں پر گواہ گزرتے رہے۔ اس آدمی کا بھی بیان ہوا جس نے سب سے پہلے لاش دیکھی اور نمبردار کو بتایا تھا۔ اشفاق علی نے اس سے پوچھا کہ اس نے لاش کے قریب کوئی رسی پڑی دیکھی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ دیکھی تھی۔ اشفاق علی نے پوچھا کہ کہاں پڑی تھی؟ اس نے بتایا کہ لاش سے 2-3 قدم دور دائیں طرف پڑی تھی
اور پہلی نظر میں وہ اسے سانپ سمجھا تھا۔ اسے رسی دکھائی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ رسی اسی قسم کی تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی عدالت میں آیا جس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کی اور ویسا ہی بیان دیا جیسا ہر ڈاکٹر دیا کرتا ہے۔ اس کے بیان کا لب لباب یہ تھا کہ مقتول کی موت رسی سے گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ اشفاق علی نے جرہ شروع کی۔ ان کے چیدہ چیدہ سوالات پیش کرتا ہوں۔ کیا آپ ڈاکٹر کے حیثیت سے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مقتول کا گلا اسی رسی سے گھونٹا گیا ہے؟ اشفاق علی نے پوچھا اور اسے وہ رسی دکھائی گئی جو استغاثہ کے مطابق لاش کے نیچے پڑی تھی۔ 6 رسی کورٹ میں ایگزبٹ کے طور پر موجود تھی۔ جی نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مقتول کا گلا اسی رسی سے گھونٹا گیا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تار سے گلا گھونٹا گیا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پٹی کی طرح کوئی لمبا کپڑا مروڑ کر اس کی رسی بنا لی گئی ہو اور اس سے گلا گھونٹا گیا ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اشفاق علی نے رسی ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، ایک بار پھر اسے غور سے دیکھیں اور یقین سے بتائیں کہ مقتول کا گلا اسی رسی سے گھونٹا گیا ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ یہ رسی آپ نے پہلے دیکھی تھی؟ نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا، میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے اندازے کے مطابق موت پوسٹ مارٹم کے وقت سے کتنی دیر پہلے واقع ہوئی تھی؟ اندازاً 10 گھنٹے پہلے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کتنے بجے ہوا؟ 10:15 بجے دن، گویا مقتول رات 1 بجے کے لگ بھگ قتل ہوا۔ حساب تو یہی بنتا ہے۔ اچھی طرح یاد کریں، اشفاق علی نے کہا، آپ نے لاش کا پیٹ چاک کیا، معدہ دیکھا اور سب کچھ دیکھا، ظاہر ہے بدبو ہوگی۔ عدالت کو یہ بتائیں کہ اس بو میں شراب کی بدبو بھی تھی؟ شراب کی بو نمایاں تھی، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ سیشن جج نے مسکرا کر ڈاکٹر سے پوچھا، آپ کو شراب کی بو کیسے یاد رہ گئی؟ کیا آپ پیٹ کی بدبو سے شراب کی بدبو الگ کر کے بتا سکتے ہیں؟ جناب والا، ڈاکٹر نے کہا، جسم کے سسٹم میں شراب کی موجودگی معلوم کرنے کے طریقے اور ہیں۔ خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے، معدے میں جو مواد ہوتا ہے اس میں سے کچھ نکال کر ماہرین کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ میں نے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا کیونکہ مجھے پولیس کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی۔ مجھے یہ بدبو اس طرح یاد رہ گئی ہے کہ میں نے معدہ چیرا تو بدبو نارمل نہیں تھی، اس میں شراب کی بدبو تھی۔ میرے ساتھ جو ڈسپینسر مددگار تھا وہ بھی ہندو ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کے پیر جو اپنے آپ کو خدا کا مقدس آدمی سمجھتے ہیں کتنی زیادہ شراب پیتے ہیں۔ میں نے اگر مسلمان کے عقیدے یا مذہب کی توہین کی ہے تو میں فاضل ایڈوکیٹ صفائی سے دست بستہ معافی مانگتا ہوں۔ سیشن جج نے سنجیدگی سے اشفاق علی کی طرف دیکھا۔ اشفاق علی نے کہا، جناب والا، میں یہی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ خدا کے یہ نام نہاد مقدس آدمی جو پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں اتنی زیادہ شراب پیتے ہیں کہ ان کی لاشوں کے اندر کی بدبو شراب کی بو میں دب جاتی ہے۔ وکیل سرکار نے اعتراض کیا کہ شراب کی موجودگی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شامل نہیں، اس لیے یہ ریکارڈ میں نہیں آنا چاہیے۔ جج نے اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر اتنے وثوق سے شراب کی موجودگی بتائی ہے کہ اسے ریکارڈ پر لانا ضروری ہو گیا ہے۔ ایک پیشی پر اس مجسٹریٹ کا بیان ریکارڈ کیا گیا جس نے ملزم کا اقبالی بیان زیر دفعہ 164 قلم بند کیا تھا۔ اس نے وہ لفافہ عدالت میں پیش کیا جس میں ملزم کا اقبالی بیان بند تھا۔ جج نے مجسٹریٹ سے کہا کہ وہ لفافہ کھول کر اقبالی بیان دکھائے۔ مجسٹریٹ نے بیان پڑھا، یہ خاصا طویل تھا۔ اس کا اختصار ملزم کے الفاظ میں، اگر ملزم کے ہی الفاظ تھے، یوں ہے: میری کل اولاد ایک بیٹی ہے جو جوان ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی منگنی فلاں گاؤں میں کر دی، لیکن شادی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اگر میرے پاس تھوڑی سی بھی زمین ہوتی تو میں گروی رکھ کر سود پر ساہوکار سے قرض لے لیتا۔ کسی اور سے قرض لیتے ڈر لگتا تھا کہ ادا کیسے کروں گا۔ ہم لوگ مشکل کے وقت اپنے پیر دستگیر کے دربار جایا کرتے ہیں۔ میں پیر صاحب کے ڈیرے پر گیا اور ان کے قدموں میں ماتھا رگڑ کر کہا کہ یا دستگیر دعا کرو میری بیٹی کی ڈولی عزت سے اٹھ جائے۔ میرے پاس پلے کچھ بھی نہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ بیٹی کو ساتھ لاؤ، ہم اپنے ہاتھ سے اس کے گلے میں تعویذ ڈالیں گے، مشکل آسان ہو جائے گی۔ میری بیٹی کو خدا نے ایسی شکل اور ایسا قد کاٹ دیا ہے کہ سب مجھے کہا کرتے ہیں کہ بیٹی کو باہر نہ جانے دیا کرو۔ میں نے سرکار کا حکم مانا اور بیٹی کو ان کے آستانے پر لے گیا۔ انہوں نے لڑکی کے سر اور منہ پر ہاتھ پھیرا اور جلال میں آ کر کہنے لگے کہ یہ لڑکی بڑی بھاگوان ہے، یہ تو راج کرے گی۔ پھر دستگیر نے کہا کہ ہم 2000 روپیہ دیتے ہیں، جہیز بنا لو، لیکن ابھی شادی کا دن مقرر نہ کرنا۔
میں دن مقرر کروں گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سرکار، میں اتنی رقم واپس کہاں سے کروں گا؟ میں تو صرف دعا کرانے آیا ہوں۔ پیر صاحب نے ضد کی کہ 2,000 روپیہ تمہیں لینا پڑے گا۔ میں نے ان کا حکم تو مان لیا، لیکن 2 کی بجائے ان سے 1,000 روپیہ لیا۔ 4-5 روز بعد نمبردار مجھے اپنے گھر بلایا اور کہا کہ پیر صاحب نے تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگا ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا، میں تو بیٹی کی منگنی بھی کر چکا ہوں، میں اب منگنی نہیں توڑتا۔ نمبردار نے پیار سے کہا کہ بے وقوف نہ بن، بیٹی پیر صاحب کو دے دے، تیرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے، پیر صاحب تمہیں اپنے دربار میں بٹھائیں گے۔ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ ایک طرف پیر صاحب تھے، دوسری طرف میری زبان تھی جو میں دے چکا تھا، اور دعائے خیر بھی پڑھی گئی تھی۔ میں نے اللہ اور رسول کے نام پر بیٹی کی زبان دے دی تھی۔ میں پیر صاحب کی بجائے خدا سے ڈر گیا اور نمبردار سے کہا کہ میں منگنی نہیں توڑوں گا اور رشتہ پیر صاحب کو نہیں دے سکتا۔ نمبردار نے مجھے گالی دے کر کہا کہ تم نے پیر صاحب سے 2,000 روپیہ اس لیے لیا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دو گے، اب تم رقم ہضم کر کے وعدے سے پھر گئے ہو۔ میں نے قسمیں کھا کر کہا کہ پیر صاحب کے پاس میں دعا کرانے گیا تھا اور انہوں نے مجھے 1,000 روپیہ قرض دیا ہے کہ بیٹی کا جہیز بنا لو۔ نمبردار نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ فوراً پیر صاحب کو دے دو۔ میں نے نمبردار کے پاؤں پکڑے، منت کی کہ مجھے لوگوں میں ذلیل نہ کریں، میں زبان دے چکا ہوں، مگر نمبردار مجھے ٹھڈا اور تھپڑ مارتا رہا۔ اس روز کے بعد میری مصیبت آ گئی۔ پیر صاحب کے 2 خاص آدمی آئے جنہوں نے قتل کی رپورٹ لکھوائی تھی، باری باری میرے گھر آتے اور پیر صاحب کے لیے رشتے کا مطالبہ کرتے۔ مجھے، میری بیوی اور میری بیٹی کو گالی گلوچ کر کے چلے جاتے۔ پیر صاحب نے مجھے اپنے آستانے پر بلا کر کہا کہ ان دونوں سے پٹوایا اور کہا کہ تم وعدے سے پھر گئے ہو۔ میں نے ان کے قدموں پر سر رگڑا، فریادیں کی، مگر ان ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں نے جس لڑکی کے ساتھ اپنی بیٹی کی منگنی کی تھی، اس کا باپ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ وہ میری بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ رو پڑا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ پیر صاحب اور نمبردار نے اسے دھمکیاں دی ہیں کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کی تو لڑکی کو اغوا کر لیا جائے گا۔ وہ بیچارہ میری طرح مزارہ ہے، وہ ڈر گیا اور اس نے منگنی توڑ دی۔ میں نے قسم کھا لی کہ اپنی بیٹی کو زہر دے کر مار ڈالوں گا، پیر صاحب اور نمبردار کی بات نہیں مانوں گا۔ میں نے پیر صاحب سے 1,000 روپیہ لیا تھا، وہ میں انہیں واپس دینے گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2,000 روپیہ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے آدمیوں سے پٹوایا اور کہا کہ پوری رقم لاؤ۔ یہ لوگ مجھ سے 2,000 روپیہ مانگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ہر کسی کے سامنے بدنام کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ تم نے پیر صاحب کا 2,000 روپیہ ہضم کر لیا ہے، اب اس کا نتیجہ دیکھنا، تمہاری بیٹی آباد نہیں ہوگی اور تم کوڑے ہو کر مرو گے۔ میں ڈر سے مرتا رہا اور غصے سے جلتا رہا۔ وقوع کی رات کھیتوں کو پانی لگانا تھا، میرا کوئی بیٹا نہیں، بیٹی میرے ساتھ چل پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ پیر صاحب وہاں پہنچ گئے۔ وہ پہلے مجھے آوازیں دیتے رہے اور گالیاں بھی دیتے رہے۔ چاندنی رات تھی۔ وہ قریب آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہاری بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ ان کی آواز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ شراب کے نشے میں ہیں۔ پیر صاحب نے میری بیٹی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے چلے۔ میں ان کی منتیں خوش آمدیں کرتا رہا، لیکن ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ میرے ہاتھ میں کدال تھا، اس کے دستے پر ایک رسی لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے یہ رسی کھول لی۔ اس وقت پیر صاحب اسی کھڈ کے منہ پر جا رہے تھے جہاں سے ان کی لاش ملی تھی۔ میں نے پیچھے سے رسی ان کی گردن میں پھینکی اور اس کا پھندا بنا کر بہت تیزی سے مروڑتا رہا۔ پیر صاحب گر پڑے۔ میں نے پھندا بہت تنگ کر دیا۔ میری بیٹی مجھے روکتی رہی کہ اسے جان سے نہ مارو، پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ میں نے انہیں جان سے مار دیا۔ میں نے رسی گردن میں ہی رہنے دی اور کھیتوں میں پانی لگانے چلا گیا۔ اپنی بیٹی سے میں نے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں اور اپنی ماں کو بھی نہ بتائے۔ دوسرے دن مجھے گرفتار کر لیا گیا اور میرے دل پر اس جرم کا اتنا بڑا اثر تھا کہ میں نے اقبال جرم کر لیا۔ مجھ پر کسی نے کوئی زیادتی یا زبردستی نہیں کی اور میں یہ بیان اپنی مرضی سے دے رہا ہوں۔ شیخ بالی بیان کے مختصر اقتباسات ہیں جو مجسٹریٹ نے عدالت میں پڑھ کر سنائے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے ملزم کی ہتکڑی کھلوا کر اپنے چیمبر میں بٹھایا اور اسے خبردار کیا کہ اس نے اقبالی بیان دیا تو اسے عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ اس نے ملزم کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ اقبالی بیان نہ دینا چاہے تو وہ آزاد ہے۔ اس صورت میں اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا بلکہ جیل کے حوالات میں بھیج دیا جائے گا جہاں اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ اسے چیمبر میں بٹھا کر 2 گھنٹے سوچنے کی مہلت دی گئی۔
اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ بیان دینا چاہتا ہے۔ اس نے بیان دیا جو اسے پڑھ کر سنایا گیا اور اس نے خوشی سے اس پر انگوٹھا لگا دیا۔ ملزم کو آپ کے پاس کون لے گیا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ ایس ایچ او، مجسٹریٹ نے تھانے دار کا نام لیا۔ شاہ قلم بند کرانے کے دوران یہ تھانے دار کہاں تھا؟ باہر کھڑا تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ کیا وہ چیمبر سے آپ کو باہر کھڑا نظر آ رہا تھا؟ کھڑکی میں سے نظر آتا تھا۔ اس کھڑکی کی طرف ملزم کی پیٹھ تھی یا منہ تھا؟ میں جانتا ہوں آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں، مجسٹریٹ نے مسکرا کر کہا۔ میں مجسٹریٹ ہوں، غلط بات نہیں کروں گا۔ ملزم ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ وہ کھڑکی میں سے تھانے دار کو باہر کھڑا دیکھ سکتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنے رتبے کا احساس ہے اور آپ قانون کا احترام کرتے ہیں، اشفاق علی نے پوچھا۔ اب عدالت کو یہ بتائیے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ملزم کو تھانے دار سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے تھانے دار کو وہاں سے ہٹا کیوں نہ دیا؟ میں نے ملزم کے دل سے پولیس کا خوف دور کر دیا تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ آپ مجسٹریٹ ہیں، سائیکولوجسٹ نہیں، کیا آپ وثوق سے کہہ سکے کہ ملزم خوف سے آزاد ہو گیا ہے؟ اشفاق علی نے کہا۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ تھانے دار کی موجودگی ملزم پر یہ تاثر پیدا کر رہی ہے کہ تھانے دار اس لیے باہر کھڑا ہے کہ اس نے اقبال جرم نہ کیا تو تھانے دار اسے پھر تھانے لے جائے گا اور اسے مارے پیٹے گا؟ میں نے ملزم کو جو یقین دلایا تھا مجھے اس پر بھروسہ تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ آپ اخبار تو پڑھتے ہوں گے؟ جی، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ وہ ایک انگریزی اخبار تھا۔ اشفاق علی نے اس اخبار کا ایک تراشا مجسٹریٹ کے آگے رکھا اور کہا، یہ خبر اسی اخبار میں شائع ہوئی تھی، آپ نے پڑھی تھی؟ اشفاق علی نے یہ تراشا مجسٹریٹ سے لے کر سیشن جج کو پڑھ کر سنایا۔ یہ خبر تھی کہ فلاں گاؤں میں ایک پیر قتل ہو گیا ہے، مبینہ طور پر اسے اس کے ایک مرید نے گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا ہے۔ پولیس کا بیان ہے کہ ملزم نے اقبال جرم کر لیا ہے، لیکن مسلم لیگ کے ایک وفد نے علاقے کے ڈی ایس پی سے ملاقات کی اور متعلقہ تھانے دار پر الزام عائد کیا کہ اس نے ملزم پر تشدد کیا ہے اور ملزم کی نوجوان بیٹی کو تھانے بلا کر اسے برہنہ کیا اور ملزم کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ لڑکی کے ساتھ 2 کانسٹیبلوں کو بھی برہنہ حالت میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزم نے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر اقبالی بیان دیا ہے، جو دراصل تھانے دار نے لکھا ہے۔ اس تھانے دار کو لائن حاضر کر دیا گیا ہے اور تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اشفاق علی نے مجسٹریٹ سے پوچھا، تراشے پر تاریخ دیکھیں، یہ خبر اس سے 2-3 روز پہلے کی ہے جب ملزم آپ کے پاس اقبالی بیان ریکارڈ کرانے کے لیے لایا گیا تھا۔ خبر میں تھانے دار کا، تھانے کا اور ملزم کا بھی نام دیا گیا ہے۔ آپ ان تینوں ناموں سے آگاہ تھے۔ عدالت کو یہ بتائیں کہ جب یہی تھانے دار آپ کے پاس اس ملزم کو لایا تو آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ یہ خبر کہاں تک سچی ہے؟ کیا واقعی اس کی بیٹی کے ساتھ تھانے دار نے یہ سلوک کیا تھا؟ نہیں، مجسٹریٹ نے جواب دیا، میں نے اس سے نہیں پوچھا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آپ نے مجسٹریٹ کی حیثیت سے اپنے فرض میں کوتاہی کی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے کہ میں کہوں گا کہ میں نے کوتاہی نہیں کی، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ اخبار کی خبر میرے لیے قانون کی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ملزم کو آپ کے پاس لے جایا ہی نہیں گیا۔ میں اس الزام کی تردید کرتا ہوں، مجسٹریٹ نے کہا۔ ملزم کو میرے پاس لایا گیا تھا، پھر آپ نے تھانے دار کو کھڑکی کے سامنے ایسی جگہ کیوں کھڑا کیے رکھا جہاں سے ملزم اسے اور وہ ملزم کو دیکھ سکتا تھا؟ یہ میرا دانستہ اقدام نہیں تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ کیا آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ملزم ان پڑھ، کم فہم اور بہت غریب آدمی ہے جس کی زندگی مسلسل خوف میں بسر ہو رہی ہے؟ ملزم کی حیثیت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، مجسٹریٹ نے جواب دیا۔ اس کے بعد نمبردار کی گواہی ہوئی۔ یہ ایک اہم گواہ تھا کیونکہ اس کا ذکر اقبالی بیان میں آیا تھا۔ سرکاری وکیل کی رہنمائی میں اس نے مختصر سا بیان دیا کہ فلاں دن اسے فلاں آدمی نے آ کر بتایا کہ پیر صاحب کی لاش کھڈ میں پڑی ہے۔ نمبردار نے بتایا، میں چوکیدار کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ پیر صاحب کی لاش پیٹ کے بل پڑی تھی، اس کے ساتھ ایک رسی تھی۔ میں نے پیر صاحب کے گھر جا کر اطلاع دی۔ ان کے 2 مصاحب میرے ساتھ آئے، انہوں نے بھی لاش دیکھی۔ پھر میں ان دونوں کے ساتھ تھانے آ گیا۔ تھانے دار صاحب نے ان دونوں کی رپورٹ پر مقدمہ درج کیا۔ میرا فرض یہیں پر ختم ہو گیا۔ قاتل یہی ملزم ہے، اس نے اقبال جرم کیا ہے۔ اس کی گواہی میں باقی باتیں غیر اہم تھی۔ اشفاق علی نے چیرہ شروع کی۔ رسی کہاں پڑی تھی؟ لاش کے ساتھ تھی، نمبردار نے جواب دیا۔ ساتھ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ کیا رسی لاش کے گلے میں تھی؟ جی، اس نے ذرا جھجک کر جواب دیا۔
گلے میں ہی تھی۔ تم نے کہا ہے کہ قاتل یہی ملزم ہے۔ اشفاق علی نے کہا، تم نے یہ فیصلہ کیوں دے دیا ہے؟ ملزم نے ایک بالی بیان دیا ہے۔ تم نے یہ بیان پڑھا تھا؟ نہیں۔ کیا ملزم نے تمہارے سامنے ایک بالے جرم کیا تھا؟ نہیں۔ پھر تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ ملزم نے ایک بالے جرم کر لیا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ تھانے دار نے بتایا تھا؟ جی ہاں، نمبردار نے جواب دیا۔ تھانے دار نے بتایا تھا۔ ملزم پر قتل کے شک کا اظہار کس نے کیا تھا؟ پیر صاحب کے مصاحبوں نے۔ تم جانتے ہو ملزم کی پیر سے کیا دشمنی تھی؟ ملزم نے پیر صاحب سے 2000 روپیہ لے کر اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کا وعدہ کیا تھا، نمبردار نے جواب دیا، لیکن ملزم رقم ہضم کر گیا اور رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ کیا رقم ملزم نے تمہارے سامنے لی تھی؟ نہیں۔ پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ملزم نے رقم لی تھی؟ پیر صاحب جھوٹ نہیں بولا کرتے، نمبردار نے جواب دیا۔ تم نے ملزم سے کہا تھا کہ رشتہ پیر کو دو یا رقم واپس کر دو؟ کہا تھا، نمبردار نے جواب دیا، لیکن ملزم ٹال مٹول کرتا رہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ملزم کچھ عرصے پہلے اپنی بیٹی کی منگنی گاؤں میں کر چکا تھا؟ مجھے یاد نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منگنی ہوئی تھی مگر تمہیں یاد نہیں۔ اشفاق علی نے کہا، کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اس منگنی میں تم بھی شریک ہوئے تھے؟ اگر چاہو تو تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اور کون کون گیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا ہے، نمبردار نے کہا، ملزم کی بیٹی کی منگنی ہوئی تھی۔ اس پیر کی کرامات کیا ہیں جو قتل ہو گیا ہے؟ ان کے والد اور دادا مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، نمبردار نے جواب دیا۔ کوئی ایک آدمی بتا سکتے ہو جو مر کر زندہ ہوا ہو؟ نہیں۔ کیا مسلمان کے لیے شراب جائز ہے؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ حرام ہے۔ اور شراب پینے والے مسلمان کو کیا کہو گے؟ گناہگار، کافر، نمبردار نے جواب دیا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول پیر شراب پیا کرتا تھا؟ اشفاق علی نے پوچھا۔ اور تم بھی اس کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے؟ نہ پیر صاحب پیتے تھے نہ میں پیتا ہوں، نمبردار نے کہا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کی بیٹی کو پالا ہے اور اب وہ جوان ہے؟ جی ہاں۔ اور کیا یہ بھی صحیح ہے کہ اس پیر نے تم سے اس یتیم بھتیجی کا رشتہ مانگا تھا اور تم نہیں مانے تھے؟ جی یہ صحیح ہے۔ اور کیا پیر نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی بھتیجی کا رشتہ دو یا ملزم کی بیٹی کا رشتہ دلا دو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نمبردار نے کہا۔ کیا یہ بھی صحیح نہیں کہ پیر کی چھوٹی بیوی سکینہ کو پتہ چل گیا تھا کہ تم پیر کی ایک اور شادی کا بندوبست کر رہی ہو اور اس نے تمہیں کہا تھا کہ ایسا نہ کرنا؟ یہ غلط ہے۔ کیا یہ بھی غلط ہے کہ سکینہ نے اس شرط پر تمہارے ساتھ ناجائز دوستانہ گانٹ لیا تھا کہ تم پیر کی تیسری شادی نہیں ہونے دو گے؟ یہ بالکل غلط ہے، نمبردار نے پریشان ہو کر کہا۔ یہ میرے پیر دستگیر کی بے ادبی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ پیر شادی سے باز نہیں آ رہا تھا اس لیے سکینہ نے تمہیں رقم پیش کی تھی کہ پیر کو قتل کرا دو؟ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور تم نے پیر کے ان 2 مصاحبوں کے ساتھ مل کر پیر کو قتل کر دیا اور اس ملزم کو پھنسا دیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ پیر کے قاتل تم ہو۔ نہیں حضور، نمبردار نے جواب دیا، میں ان کا مرید تھا اور میں اس گدی کا ہمیشہ مرید رہوں گا۔ ملزم کی بیٹی کو تم تھانے خود لے گئے تھے یا تھانے دار نے کسی کانسٹیبل کو بھیجا تھا؟ میں نہیں لے گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ نہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی کانسٹیبل اسے لے گیا تھا۔ اپنے علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں کو جاننا تمہارے فرائض میں شامل ہے، اشفاق علی نے کہا۔ پیر کے دونوں مصاحبوں کے متعلق تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ دونوں سزا یافتہ مجرم ہیں، اس نے جواب دیا۔ اور تم ان سے مخبری بھی کراتے ہو؟ جی کراتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں مصاحبوں کی باری باری شہادت ہوئی۔ اشفاق علی نے ان پر جرا کر کے کہلوایا کہ دونوں سزا یافتہ ہیں۔ ان کے جرائم کی تفصیل بھی ان سے معلوم کر لی۔ چونکہ ان کا تعلق جرائم اور پولیس کے ساتھ تھا اس لیے وہ جانتے تھے کہ وہ اپنا ریکارڈ چھپا نہیں سکتے۔ دونوں سے اشفاق علی نے ایک جیسے سوال پوچھے۔ دونوں نے کئی سوالوں کے جواب مختلف دیے۔ ان دونوں میں ایک شکل و صورت ڈیل ڈور اور لباس سے معزز آدمی لگتا تھا۔ اس کی سیاہ داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اشفاق علی بتاتے ہیں کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ شخص جرائم پیشہ ہے۔ غالباً اسی وجہ سے پیر نے اسے اپنا مصاحب خاص بنایا تھا۔ یہ چونکہ زیادہ چالاک معلوم ہوتا تھا اس لیے اشفاق علی نے اس پر زیادہ جرا کی۔ کیا اب بھی تمہارا پیشہ چوری چکاری ہے؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میں تو یہ تائب کر کے سرکار کے آستانے میں گر پڑا ہوں، لیکن تم شراب نہیں چھوڑ سکے۔ اب تو اس کی بھی عادت نہیں رہی، اس نے جواب دیا۔ پہلے سے کم پیتے ہو؟ بہت کم۔ کیا پیر صاحب کو پلاتے پلاتے خود بھی پی لیتے ہو؟
وہ مرشد کی شراب کچھ اور ہے، ہم گناہ گاروں کی کچھ اور ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ حق اللہ ہو کی شراب ہے اور اس شراب کا نشہ صرف مرشد کے لیے جائز ہے۔ ظاہری طور پر وہ شراب بھی اسی سکھ سے آتی ہے نا؟ ہوتی تو وہی ہے۔ جس رات پیر صاحب قتل ہوئے اس رات وہ تمہیں کیا بتا کر نکلے تھے؟ کہتے تھے کہ محبوب کا بلاوا آیا ہے۔ اس نے جواب دیا، اس رات انہوں نے کتنی پی تھی؟ جتنی روز پیا کرتے ہیں۔ تمہیں جب اطلاع ملی تھی کہ فلاں جگہ پیر کی لاش پڑی ہے تو تم نے اس کی بیویوں کو اطلاع کیوں نہ دی؟ اشفاق علی نے پوچھا، خود ہی کیوں چلے آئے؟ میرے ہوش اڑ گئے تھے، اس نے جواب دیا، میں کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ تم ملزم کو مارتے پیٹتے رہے ہو؟ نہیں، نمبردار نے بھی اپنی بھتیجی کا رشتہ پیر کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اشفاق علی نے کہا، تم نے نمبردار کو کیوں نہیں مارا پیٹا؟ مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پیر کی چھوٹی بیوی کے نمبردار کے ساتھ تعلقات تھے۔ اشفاق علی نے کہا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ پیر کی چھوٹی بیوی سکینہ شریف لڑکی نہیں، وہ پیر کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پیر کی کوئی اور بیوی ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ پیر صاحب کے پیچھے گھر سے نکل آئی تھی۔ مقتول پیر کی کرامات کیا تھیں؟ وہ بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتے تھے۔ اس نے جواب دیا، اور کیا وہ بے اولاد مردوں کو اولاد نہیں دیتا تھا؟ زیادہ تر عورتیں آیا کرتی تھیں۔ اس نے کہا، کیا ناچنے گانے والیاں اور طوائفیں بھی اولاد کے لیے آیا کرتی تھیں؟ نا جی، اس نے جواب دیا، وہ دعا کرانے آتی تھیں کہ آمدنی زیادہ ہو۔ وہ اپنے سازندوں کے ساتھ دعا کرانے آتی تھیں؟ جی، اس نے جواب دیا، وہ ناچ اور گانے سے پیر صاحب کو خوش کرتی تھیں۔ تمہیں اس سے تو انکار نہیں کہ تم خود بدماش ہو؟ اشفاق علی نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بدماشی کے اڈوں پر ناچ گانا ہوتا ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، شراب چلتی ہے اور وہاں طوائفوں کو نئے گاہک ملتے ہیں۔ تم عدالت کو بتاؤ کہ کیا پیر صاحب کا آستانہ بدماشی کا اڈا نہیں تھا، کیونکہ وہاں یہ سب برے کام ہوتے تھے۔ میں اپنے پیر کے آستانے کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ سیشن جج بول پڑا۔ اس نے کہا، اگر تم ان سوال کا جواب ٹھیک سے نہیں دو گے تو اس عدالت کی بے ادبی ہوگی جس کی تمہیں سزا ملے گی۔ اشفاق علی نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے کہا، وہاں ہوتا تو یہی کچھ تھا، کیا پیر کا اڈا بدماشی کا اڈا نہیں تھا؟ سرکاری وکیل نے اعتراض کیا کہ گواہ سوال کا جواب دے چکا ہے، گواہ کی رائے نہیں لی جا سکتی۔ جج نے اعتراض قبول کر لیا۔ اس کے بعد صفائی کے گواہوں کے بیان شروع ہوئے۔ سب سے پہلے تھانے دار کے خلاف جو انکوائری ہوئی تھی اس کی مکمل فائل پولیس کے ضلع ہیڈ کوارٹر کے ایک سکھ پولیس انسپکٹر نے پیش کی۔ یہ کورٹ کے حکم پر اور سمن پر منگوائی گئی تھی۔ سرکاری وکیل نے قانون کے کئی ایک حوالے دیے اور کہا کہ یہ فائل ملزم کی صفائی میں کورٹ میں پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن اشفاق علی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں کے حوالے دے کر سرکاری وکیل کے حوالے بیکار کر دیے۔ سیشن جج نے سرکاری وکیل سے کہا کہ وہ چاہے تو ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتا ہے، لیکن اس نے 2 ہائی کورٹوں کے 2 فیصلوں کے حوالوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اشفاق علی کی جرح پر ہیڈ کوارٹر کے سکھ انسپکٹر نے سب سے پہلے انکوائری کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اس میں تھانے دار کے خلاف یہ جرم ثابت ہو گیا تھا کہ اس نے ملزم کی بیٹی کو تھانے بلا کر اس کے کپڑے اتروائے اور اسے اس کے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اس نے 2 برہنہ کانسٹیبل بھی لڑکی کے ساتھ کھڑے کر دیے۔ فیصلے کے مطابق تھانے دار کی ترقی عرصہ 6 سال کے لیے روک دی گئی تھی۔ وہ سب انسپکٹر سے انسپکٹر ہونے والا تھا، اسے تھانے سے ہٹا کر ایک چوکی پر بھیج دیا گیا۔ اشفاق علی نے سنگھ انسپکٹر سے پوچھا کہ وہ فائل دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اتنے سنگین جرم کی سزا اتنی نرم کیوں دی گئی۔ سکھ انسپکٹر نے فائل سے پڑھ کر سنایا کہ تھانے دار کا ریکارڈ اچھا رہا ہے اور اس نے 2 بڑے ہی خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ ختم کیے تھے، اس وجہ سے سزا تھوڑی دی گئی۔ انکوائری میں جو گواہ پیش ہوئے ان میں نمبردار بھی تھا۔ میں آپ کو نمبرداروں کے متعلق بتا دوں کہ یہ لوگ جرائم پیشہ لوگوں اور پولیس کے درمیان پل کا کام بھی کرتے تھے، بڑے چالاک ہوتے تھے۔ تھانے داروں کی خوشامد بڑے ہی گھٹیا طریقے سے کیا کرتے تھے، مگر پانی کا رخ بھی دیکھ لیتے تھے۔ جب دیکھتے کہ کسی تھانے دار کے پاؤں تلے سے اس کے بالائی افسر زمین نکال رہے ہیں تو نمبردار اپنی نمبرداری کی خاطر بالائی افسروں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس کیس میں اس نمبردار نے یہی رول کیا تھا۔ اس نے اپنی جان اور حیثیت کے تحفظ کے لیے انکوائری میں بیان دیا کہ تھانے دار نے لڑکی کو تھانے بلایا تھا، وہ بھی گیا تھا، اور تھانے دار نے ملزم سے اقبالی بیان لینے کے لیے یہ شرمناک جھربا استعمال کیا تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔
انکوائری میں تھانے کے ASI کے بیان کے علاوہ ان 2 کانسٹیبلوں کے بیان بھی تھے جنہیں لڑکی کے ساتھ برہنہ حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ انہوں نے بیان میں کہا تھا کہ انہیں تھانے دار نے حکم دیا تھا۔ اشفاق علی نے انکوائری کی فائل کو ایسی قابلیت سے استعمال کیا کہ استغاثہ کی عمارت ڈولنے لگی۔ اس کے بعد اشفاق علی نے اعلان کر کے ملزم کا بیان لیا جائے، میں صفائی میں کوئی گواہ پیش نہیں کروں گا۔ عدالت پر سناٹا طاری کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ سیشن جج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو میرے لیے حوصلہ افزا تھی۔ ملزم کو اشفاق علی نے جیل میں ملاقات کر کے بتا دیا تھا کہ وہ کیا بیان دے۔ ملزم نے جو بیان دیا وہ مختصراً یہ تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی منگنی کسی جگہ کر دی تھی۔ اس سے آگے اس نے وہی بیان دیا جو اس کے اقبالی بیان میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آگے چل کر اس نے کہا کہ اس نے کوئی اقبالی بیان نہیں دیا۔ تھانے دار اسے مار مار کر اور بڑی ہی سخت اور ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کر مجبور کر رہا تھا کہ میں کورے کاغذ پر انگوٹھا لگا دوں۔ میں ان پڑھ اور غریب آدمی ہوں جس کی زبان پر بھی دھن والوں کا قبضہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جہاں انگوٹھا لگ جائے وہ بات پکی ہو جاتی ہے۔ مجھ جیسا نادار اور محتاج آدمی کسی کو قتل کرنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ پیر نمبردار اور پیر کے آدمیوں نے اسے کتنی بار کہاں اور کس طرح زد و کوب کیا۔ انہوں نے منگنی توڑوا دی۔ آخر نمبردار اس کی بیٹی کو تھانے لے گیا۔ اس موقع پر وہ عدالت کے کٹہرے میں اتنا رویا کہ اسے اپنے اوپر قابو نہ رہا۔ سیشن جج نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد ملزم نے سنایا کہ تھانے میں اس کی بیٹی کس حالت میں اس کے سامنے کھڑی کی گئی۔ تب اسے خیال آیا کہ دنیا کا قانون غریب کی عزت نہیں بچا سکتا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور تھانے دار سے فریاد کی کہ وہ اس کی بیٹی کو فوراً کپڑے پہنا دے اور جہاں چاہے انگوٹھے لگوا لے۔ اس طرح 4-5 کورے کاغذوں پر اس کے انگوٹھے لگوا لیے گئے۔ 10-12 دنوں بعد اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ جیل میں اس کے پاس پولیس کے 2 افسر آئے۔ ان میں ایک انگریز تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تھانے میں اگر واقعی اس کی بیٹی کو بلا کر بے پردہ کیا گیا تھا تو سارا واقعہ سنا دے۔ اس نے قتل کی کہانی شروع کر دی تو انگریز افسر نے اسے کہا کہ اسے قتل کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، تھانے میں اس کی بیٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بتائے۔ اس نے سنا دیا اور افسر اس کے بیان پر انگوٹھا لگوا کر چلے گئے۔ اس کے بعد سرکاری وکیل نے اپنے دلائل پیش کیے اور زیادہ زور اقبالی بیان پر صرف کیا۔ اس نے اپنا کیس قابلیت سے پیش کیا۔ کچھ اچھے حوالے بھی اس نے دیے مگر وہ زیادہ نہ بول سکا۔ اشفاق علی 3.5 گھنٹے بولے۔ میں ان کے چیدہ نکات پیش کرتا ہوں۔ اقبالی بیان کے متعلق انہوں نے کہا کہ تھانے دار کے خلاف محکمانہ انکوائری اور اس کے فیصلوں نے اقبالی بیان کو بیکار کر دیا ہے۔ ملزم کہتا ہے کہ اس نے کسی مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان نہیں دیا۔ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ اسے مجسٹریٹ کے سامنے لے جایا گیا اور اس نے اقبالی بیان لکھوایا ہے تو تھانے دار کے خلاف انکوائری کی رپورٹ اور سزا نے فاضل عدالت پر واضح کر دیا ہے کہ بیان کس طرح لیا گیا تھا۔ قانون اس طرح لیے ہوئے اقبالی بیان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر ہم مجسٹریٹ کے بیان کو برائے بحث تسلیم کر لیں کہ ملزم کو اس کے سامنے لے جایا گیا تھا تو مجسٹریٹ کے اس بیان پر غور کریں کہ تھانے دار کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا جہاں وہ ملزم کو نظر آ رہا تھا۔ جناب والا، ملزم کی سوشل حیثیت دیکھیں۔ جو غریب، نادار اور محتاج مزارہ ہے، ان پڑھ بلکہ گنوار ہے۔ اس کے لیے مجسٹریٹ اور تھانے دار پھر اونوں سے کم نہیں۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس نے اقبالی بیان نہ لکھوایا تو تھانے دار اسے پھر پکڑ کر لے جائے گا اور اس کی بیٹی کو پھر برہنہ کر دے گا۔ لیکن یہ دلائل میں نے فاضل عدالت کی سہولت کے لیے دیے ہیں تاکہ ہر پہلو سامنے آ جائے۔ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اقبالی بیان کل عدم ہے۔ اپنے اس موقف کی حمایت میں اشفاق علی نے 3 ہائی کورٹوں کے فیصلوں کے حوالے دیے۔ انہوں نے کہا کہ مقدمے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ جھوٹ کی کڑیاں ملانا ناممکن ہوتا ہے۔ صرف رسی کو لیجیے جسے مبینہ طور پر مقتول کو قتل کیا گیا۔ تھانے دار نے کہا کہ رسی لاش کے نیچے تھی۔ جس آدمی نے لاش دیکھی تھی اس نے کہا کہ رسی لاش سے 2-3 قدم دور دائیں طرف پڑی تھی، اور نمبردار نے کہا کہ رسی گلے میں تھی۔ نمایاں طور پر شک پیدا ہوتا ہے کہ رسی خانہ پوری کے لیے شہادت میں استعمال کی گئی ہے۔ اس شک کا فائدہ ملزم کو ملنا چاہیے۔ اشفاق علی نے کہا تھا کہ تھانے دار نے ملزم کا بیان اپنے مطلب کے مطابق خود لکھا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ قتل کے وقت ملزم کی بیٹی اس کے ساتھ تھی اور ملزم کو قتل سے روکتی رہی، مگر اس لڑکی کو استغاثہ کے گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ کیوں؟
صرف اس لیے کہ لڑکی کے ساتھ تھانے دار نے جو سلوک کیا ہے اسے وہ بے نقاب کر دے گی۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو کسی خاص مقصد کے تحت اس ڈرامے کا کردار بنایا گیا ہے۔ تھانے دار نے تو جھوٹ بولے ہی ہیں، نمبردار سب سے زیادہ جھوٹا گواہ تھا۔ انکوائری میں اس نے جو بیان دیے وہ ریکارڈ پر آ چکے ہیں اور فاضل عدالت نے قبول کر لیے ہیں۔ عدالت میں اس نے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ لڑکی کو تھانے بلایا گیا تھا۔ انکوائری میں اس نے کہا ہے کہ نہ صرف لڑکی کو تھانے بلایا گیا بلکہ وہ خود بھی تھانے گیا تھا۔ یہ آدمی اس ملزم کو ہی گرفتار کرانے اور اس سے اقبالی بیان لینے میں کوشاں رہا اور کامیاب ہوا۔ اس نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ پیر شراب نہیں پیتا تھا۔ اس کے اپنے خاص آدمیوں نے کہا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا۔ قتل کی رات بھی وہ پیے ہوئے تھا۔ یہ انکشاف ڈاکٹر نے کیا ہے۔ اشفاق علی نے تمام گواہوں کے بیانات کا تجزیہ کیا اور ان کی تضاد بیانی واضح کرتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سوال یہ نہیں کہ پیر کو کس نے قتل کیا، کیوں کیا اور کہاں کیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملزم پیر کا قاتل ہے یا نہیں۔ میں نے گواہوں کے جو بیانات پیش کیے ہیں ان سے شک نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ملزم بے گناہ ہے اور ہر ملزم ہمارے دیہاتی سسٹم کا شکار ہوا ہے۔ میں نے پیر کے خاص آدمیوں سے کہلوایا ہے کہ پیر کا ڈیرا بدماشی کا اڈا تھا۔ ان پیروں کا گٹھ جوڑ نمبرداروں، جاگیرداروں اور تھانے داروں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ لوگ دیہاتیوں کے خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جناب والا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ایک گواہ سے کہلوایا ہے کہ یہ پیر بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا تھا، بے اولاد خامدوں کو نہیں۔ مگر عدالت کے کٹہرے میں دیہات کے خدا نہیں، ایک بے گناہ آدمی کھڑا ہے جس کی قسمت کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ 4 روز بعد سیشن جج نے ملزم کو بری کر دیا۔ فیصلہ بہت طویل تھا۔ فیصلے میں جج نے یہ بھی لکھا کہ تھانے دار کے خلاف صرف محکمانہ کارروائی کافی نہیں، اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ قائم کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ پولیس قانون اور عوام کی محافظ ہوتی ہے، مگر اس سب انسپکٹر نے قانون کی حفاظت نہ کی نہ عوام کی۔ میں نے جب اس کیس کی فائل دیکھی تو مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ مجھے جج کا فیصلہ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ ایک بے گناہ بری ہو گیا، مگر عبدالقدیر نے بتایا کہ یہ ملزم بے گناہ نہیں تھا، پیر کو اسی نے قتل کیا تھا۔ اس کا اقبال جرم بالکل صحیح اور سچا تھا، اس میں اس نے اپنی بیٹی کو بچا لیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس نے پیر کے گلے میں رسی ڈالی اور تیزی سے رسی کو مروڑ کر پھندا بنا لیا۔ پیر تنو من تھا، وہ پیچھے مڑا، وہ ایک گھونسے سے اس فاقہ کش مزارے کو گرا دیتا، مگر مزارے کی بیٹی نے بیٹھ کر پیر کے دونوں ٹخنے پکڑے اور اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ پیر گر پڑا۔ مزارے نے رسی کے پھندے کو تنگ کر کے اور جھٹکے دے دے کر پیر کو مار ڈالا۔ بیٹی گرے ہوئے پیر کی ٹانگوں پر کھڑی رہی تاکہ وہ آزاد نہ ہو سکے۔ وہ مر گیا تو دونوں نے اس کی لاش خود میں لڑکا دی۔ مزارے نے مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے اشفاق علی کو بتا دیا تھا کہ قتل اس نے اپنی بیٹی کی مدد سے کیا ہے اور اس نے یہ قتل اپنی غیرت کی خاطر کیا ہے۔ اشفاق علی نے اسی لیے اسے بری کرانے میں غیر معمولی محنت کی تھی اور اپنے ذرائع سے معلومات اکٹھی کی تھی۔